صفحہ نمبر 245 سورہ النحل آیت نمبر 41۔ صفحہ نمبر 245 سورہ النحل آیت نمبر 41۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا، ہجرت کی ان سب نے، فی اللہ، اللہ کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما ظلموا، جو ظلم کیا گیا ان سب پر، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، والاجر الآخرہ، اور اجر آخرت کا، اکبر، بہت بڑا ہے، لو کاش، کانو، تھے وہ سب، یعلمون، جانتے، الذین، وہ لوگ جو صبر کیا ان سب نے، وعلا، اور اوپر، ربہم، اپنے رب کے، یتوکلون، وہ سب بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالاً، آدمی، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل ذکری، علم والوں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، بالبینات، ساتھ دلائل کے، والزبر، اور کتابوں کے، وانزلنا، اور ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، الذکر، ذکر یعنی قرآن، لتبین، تاکہ آپ ظاہر کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، للناسی، لوگوں کے لیے، ما نزل، جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، ولعلہم، تاکہ وہ سب، یتفکرون، غور و فکر کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا ہم نے پیچھے پڑھا مکی صورت ہے، اور تقریباً یہ آخری جو مکی آپ کا دور تھا اس کے اندر یہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر والذین ہاجروا فی اللہ، ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہجرت کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ کے لیے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سارا کچھ، مال و متاع، اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف رخ اختیار کر لے، اسے ہجرت کہا گیا ہے۔ جیسے اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو سابقہ انسان نے کیے ہوتے ہیں، اسی طرح، بالکل اسی طرح جس نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی جو سابقہ اسلام لانے کے بعد پھر گناہ ہو گئے، لیکن ہاجروا، جس نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ہجرت ایک بڑا، یہ اسی طرح ہجرت کرنا جیسے اسلام قبول کرنا فرض تھا، ایسے ہی ہجرت کرنا بھی لازم تھا، یہ ایک شرط بن گئی تھی کہ جو ایمان والا ہے وہ ہجرت کرے گا، الا وہ مجبور ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، یا کسی کا غلام ہے، نہیں ہجرت کر سکا، مجبوری ہے۔ لیکن جس کے پاس طاقت ہے اس کو حکم دے دیا گیا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے، اور وہ نے ہجرت کی جنہوں نے، فَوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مدینہ سے پہلے ہجرت کی، اس کے اندر تقریباً 100 کے لگ بھگ مرد اور خواتین تھے،
ان کے اندر حضرت عثمان غنی بھی تھے اور بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے شامل تھی. آپ کے اب جعفر تیار وہ بھی تھے اپنا ہجرت کے اندر. یہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر انہوں نے حبشہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف غزوہ خیبر کے بعد اس کے بعد وہ واپس مدینہ کی طرف آ گئے. یہ سارا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے وہ ہجرت اس کی اللہ کے لیے ہے، اور جس نے گھر بار چھوڑا کسی عورت کے لیے یا مال کے لیے دنیا کے لیے وہ ہجرت اس کی اسی کے لیے ہے. فرمایا جس نے ہجرت اللہ کے لیے وہ اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، یعنی جو لوگ ہجرت کیے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے. ہجرت ایک وہ ہو گئی گھر بار چھوڑ دینا، ایک ہجرت ہے. جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گیا ایک آدمی آیا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اب ہجرت ختم ہو گئی، اب ہجرت نہیں ہے. تم جہاں پر ہو اعمال کرتے جاؤ، اللہ تمہارے اعمال کی قدر کرے گا، تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہجرت ختم ہوگی. لیکن اب دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کرنا کبھی موقع آ جائے وہ جائز ہے، لیکن تب ختم کر دی گئی تھی ہجرت. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد، ہجرت کر دینا یعنی ایک وہ ایک ہجرت انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، وہ جگہ چھوڑ دے جہاں پر گناہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے، وہ جگہ گناہ کرنے پر. وہ دوستیاں چھوڑ دے انسان، ہجرت چھوڑ دے، ہجرت چھوڑ دینا کہ جہاں پہ انسان وہ دوستی جو انسان کو گناہ پر مجبور کرتی ہے، وہ معاملات، وہ زندگی کے شب و روز، وہ کسی کے ساتھ اٹھنا کسی کے ساتھ بیٹھنا، وہ کاروباری معاملات، زندگی کے وہ موجب جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے. اس کا ذکر کیا جب ہم وہ ہجرت ختم ہو گئی، لیکن یہ ہجرت باقی ہے کہ انسان ہر گناہ کو چھوڑ دے، ہجرت کر جائے اس کو اس جگہ سے چھوڑ کر، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ انسان کی زندگی پسندیدہ چیز ہو، اس کو چھوڑ دینا. یہ فرمایا ہجرت ہے، انسان چھوڑ دے. من بعد ما ظلموا، جو ظلم کیا گیا، یہ ظلم کی وجہ سے، جیسے ابو جندل ہم نے پڑھا وہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، اس وجہ سے وہ بھاگ کر چلے گئے. اسی طرح اور صحابہ کرام جو حبشہ کی طرف چلے گئے ان کے ظلم کی وجہ سے. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دے گے ہم کو. اللہ نے اچھا ٹھکانہ کیا دیا، وہ حبشہ کی طرف گئے. یہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی. اللہ نے وہاں پر جا کر جو دشمن تھا، ادھر کوئی بائی نہ تھا، اللہ نے ادھر جا کے انصار کو بائی بنا دیا. ایک کا مکان تھا اس نے اپنا مکان دوسرے کو دے دیا، جائیداد تھی آدھی جائیداد دے دی. ایک نے کہا میری بیویاں ہیں، تم جس کو کہتے ہو طلاق میں طلاق دے تم سے نکاح کر لو. یعنی ایسے زراعت میں اپنا بائی بن گئے، اور کوئی امن و امان اور بے خوفی اور ایک خوشی کے لمحات تھے. لنبوی ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے. اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا بہت اچھا، اور پھلوں کی کثرت. اور یہ وہ ٹھکانہ تھا جہاں پر بیٹھ کر صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا اور پوری دنیا پر حکمرانی کی. یہ وہ ٹھکانہ تھا مکہ مدینہ جو اللہ نے وعدہ کیا. تب جب تم ہجرت کرو گے تو میں تم کو ٹھکانہ دوں گا اچھا. جنہوں نے ہجرت کی اللہ نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، وہ جو آخرت کا جو اجر ہے نا وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے اجر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان جاتے ہیں. کون جان جاتے ہیں؟ اس میں تین مخاطب ہیں. ایک تو جنہوں نے ہجرت کی ظلم کی بنا پر، وہ جان جاتے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے نا اس کا کیا اجر ملے گا، کاش وہ جان جاتے. یا وہ جان جاتے جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ پیچھے رہ گئے، کاش یہ جان جاتے کہ ہجرت میں کیا فوائد ہیں، ہجرت کے کیا فائدے ہیں، کاش جان جاتے. لوگ کاش وہ کافر جان جاتے، وہ جان جاتے کہ اللہ نے ان کو کیا دے دیا، ان کو کیا انعامات دیے. ہم نے ظلم کیا، انہوں نے یہاں سے اپنا ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو پوری دنیا کی حکمرانی دے دی. اور ایسی حکمرانی دی، ایسی دی ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال لے کر پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. اللہ نے اتنا مال دے دیا. یہ اس وجہ سے تھا جب اس نے حرکت کی اللہ کے لیے، اللہ اس میں برکت ڈال دی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، تکالیف جو آتی ہیں دین کے لیے صبر کرتے ہیں،
وعلی ربی یتوکلون، اور اوپر اب رب کے توکل کرتے ہیں. مصیبت ہی صبر کیا، اور جو آئندہ کے لیے توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی طرف اپنے لو لگا لینا، اللہ کے ساتھ توکل کو، اپنے معاملات کو مضبوط کر لینا، تعلق کو مضبوط کر لینا. صبروا وتوکل، صبر بھی کرتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، دکھ آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا بھروسہ کیا ہے؟ دنیا بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے بھیجے رسول، جتنے رسول آئے آپ سے پہلے، مگر وہ مرد تھے جن کو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. وہ کہا کرتے نا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی ہے، بچے ہے، چلتا ہے بازاروں کے اندر، کاروبار کرتا ہے، نبی ایسا کام نہیں کر سکتا، نبی ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا جو آپ سے پہلے نبی تھے وہ بھی رجال مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف. وہ فرشتہ آتا تھا، وحی لے کر آتا تھا. فاسألوا اہل الذکر، پوچھ لو اہل علم تھے. کون سے اہل علم؟ یعنی جو یہود کے اور جو نصارہ کے جو اہل علم ہیں ان سے جا کر پوچھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مرد نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ مرد نہیں تھے. داؤد علیہ السلام کون تھے؟ مرد نہیں تھے. یہ سب جتنے نبی گزر چکے ہیں ان سے پوچھو، مرد نہیں تھے. اگر وہ فرشتے تھے تو پھر ہم فرشتہ بھی اتار کے تم نفی کر دو. اگر وہ مرد تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مرد ہیں، وہ ویسے ہی مرد. وہ رجال، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی کا. کیسی بات ہے، ایک سمجھنے والی بات ہے، بار بار آتی ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے انکار کیا اللہ کے نبی کا، یہ آدمی ہے، بشر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، انکار کر دیا. کوئی فرشتہ آتا، مرد ایسے آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ آدمی کو اس کام چن نہیں سکتا. انہوں نے انکار کر دیا صرف بشریت کی وجہ سے. اور ہم لوگ نبی کو بشر ماننے کے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ، جو بشر کہتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ نور ہے. یہ بڑے بڑے مناظرے ہوئے علماء کے درمیان، بشر اور نور، بشر اور نور کے درمیان. جب پڑھ کے جب لوگوں کو علم آ گیا، پتہ چل گیا، اب کہتے ہیں جی وہ بشر بھی ہے، نور بھی ہے. اب بشر پہ پہلے کہتے ہیں بشر ہو نہیں سکتا، جس نے بشر کہہ دیا وہ گستاخ ہو گیا، اس نے بے ادبی کر دی. اب کہتے ہیں بشر بھی ہے، نور بھی ہے. ایسے مسئلے گڑھ لیتے ہیں جن کا اگر سر ہے نہ پیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بشر بھی ہے، نور بھی ہے، اللہ کا عظیم شان پیغمبر ہے. اس جیسی دنیا میں نہ کوئی ہستی آئی، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گی. اے سارے مرد تھے. انہوں ہم طرف فاسألوا اہل ذکری، پوچھ لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یعنی جو تم کو مسئلے کا نہیں پتا، جو اہل علم ہے ان سے پوچھ لو مسائل کو، وہ تمہیں سمجھا دیں گے. بالبینات والزبر، 7 دلیلوں کے وہ آئے اور کتابوں کے آئے. ہر نبی کتاب لے کر آیا، رسول کتاب لے کر آیا. جیسے 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ صحیفے آتے ہوں گے نبیوں کے پاس، ان کو ہدایت نامے آتے ہوں گے، وہ لوگوں کو بتاتے ہوں گے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر. یعنی قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے، قرآن بھی ہے، ذکر ہے، لیکن اس کا لفظ تھوڑا وسیع ہے، مفہوم ذرا وسیع ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کرتے لوگوں کے لیے. یعنی قرآن پاک وہ ذکر بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور اس کو اندر پڑھانا بھی. لِتُبَيِّنَ، یعنی قرآن اتارا کس لیے اتارا؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ قرآن کو لوگ بتا دیں. صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اس کو عمل بھی کر کے لوگوں کو دکھانا ہے. فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کے اندر ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں حدیث کچھ نہیں ہے، صرف قرآن ہی قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ، ہم نے قرآن اتارا، لیکن آپ واضح کر دیں، آپ بیان کر دیں، آپ کھول بیان کر دیں. کس کو؟ جو آپ کو اتارا گیا. یعنی قرآن کو سمجھانا. اگر حدیث کو نکال دیں تو قرآن تم سمجھ سکتے نہیں. تم نماز کے مسائل کیسے سمجھو گے؟ حج کے مسائل کیسے سمجھو گے؟ روزوں کے مسائل کیسے سمجھو گے؟ حدیث کو نکال دو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قرآن کی مثل ایک اور چیز لایا گیا ہوں. فرمایا کہ تم وہ چیز لائے گا ہوں، اور کوئی تم میں سے ایسا نہ ہو اس کا پیٹ بھرا ہو، وہ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور کہے کہ بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، جو اس کے اندر حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. فرمایا میں سن لو غور سے میری بات، میں قرآن کے ساتھ چیز وہ لائے گا ہوں، اور میں جس چیز کو حرام قرار دیتا ہوں اللہ بھی اس کو حرام قرار دیتا ہے.
فرمایا میں لایا گیا ہوں قرآن، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ واضح کر دے لوگوں کے لیے، بتا دیا جائے لوگوں کو، اہل ذکر علم والے. اور کیا متفقہ فیصلہ ہے سلف صالحین کا، جس بات کو قرآن سے اخذ کرو ہر مسائل کو. اگر قرآن سے نہ ملے تو تم حدیث سے حاصل کرو، اگر حدیث سے نہ ملے تو صحابہ کے آثار سے اس کو تم معلوم کرو، اگر وہاں سے نہ ملے تو پھر جو اہل علم ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا مسائل کے اندر تم ان سے پوچھ سکتے ہو. اب اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد وہ شخص کرے گا جو صاحب علم ہو، جو شرعی علوم کا ماہر ہو. اس کے اندر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے یہ اجتہاد کرنا. اور جو اجتہاد کرتے ہیں اصل وہی اہل ذکر ہے، وہی اہل علم ہے. ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے تم علم حاصل کرو. اور فرمایا کہ ان کی تم نے بات ماننی ہے. جو مجتہد ہے اجتہاد کرنے والا، فرمایا اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد ٹھیک ہے اس کو دوہرا اجر ملے گا، اگر اس کا اجتہاد غلط ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا. یعنی وہ اجتہاد تو کر رہا ہے، جو اس کا بصیرت اس کے پاس ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو دین کا علم کر رہا ہے. غلط بھی ہو گیا لیکن اس کا ذہن، اس کا جو دماغ، اس کی سوچ وہ مخلص ہے. جیسے صاحب جتنے ہمارے مجتہد گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، انہوں نے آخر میں کہہ دیا میری بات قرآن سے ٹکرا اس کو چھوڑ دو، اس کو مت پکڑو، اس کو دیوار میں مار دو. ہر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان سب نے امام حنبل اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ ہماری بات کو اگر ٹکرائے اللہ کے نبی کی بات سے تم اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مانو. یعنی یہ ساری باتیں سلف صالحین کا یہ ایسا ہی معاملہ ہے. فرمایا کہ کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اسے نہیں پتا انکار کر دیں. امام غلمت ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے نا وہ کہتے مجھے نہیں پتا، فرمایا اس کا کمال علم اس بندے کا. یہ ایسے بندہ ایسے مسائل بتاتا جائے یہ اس کے بہت بڑے گناہ دے جاتے ہیں انسان کو. جیسے میں نے پڑھا یا قاسم اور یحییٰ. قاسم کون تھا؟ قاسم ابو بکر کا نواسہ تھا اور عمر فاروق کا وہ پوتا تھا. قاسم عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا بیٹا تھا. وہ اور یحییٰ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. یحییٰ نے قاسم سے پوچھا، کوئی مسئلہ پوچھا یحییٰ نے قاسم سے. قاسم نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا. یحییٰ کہنے لگا آپ اتنے عظیم الشان جید عالم ہو اور آپ کے لیے بات باعث عار ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے مسئلے کا نہیں پتا. آپ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے، آپ کے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے، اس کا جواب موجود نہیں، آپ کے مجھے پتا نہیں ہے. یہ باعث عار بات آپ کے لیے. وہ کہنے لگا کیوں عار کی بات ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ آپ دو بڑے اماموں کے بیٹے ہو، ابو بکر کے عمر کے بیٹے ہو، اور آپ کے تو مجھے مسئلہ کا نہیں پتا. قاسم کہنے لگے کہ یہ بات اس سے زیادہ باعث عار ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور میں وہ بات کہہ دوں جو اس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے، اور اس کی روایت بیان کر دوں جو سکہ آدمی نہیں ہے، جو مستند آدمی نہیں ہے، جس کی بات اپنا میں بیان کر ہی نہیں سکتا، اس کی بات کہہ دوں میں. فرمایا میرے لیے وہ بات باعث بہت زیادہ عار ہے. اور یہ بات سن کر خاموش ہو گیا. یہ سلف صالحین تھے. اگر علم ہے اس کو بتا دو، نہیں ہے خاموشی اختیار کرو. علم کیا ہے؟ قرآن حدیث. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ تاکہ آپ واضح کر دے لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ جو اتارا گیا ان کی طرف. کیا اتارا گیا؟ حق بات، جنت کے مسائل، دوزخ کے مسائل، دنیا کے مسائل، زندگی کے مسائل، ان کو بشارتیں، ان کو خوشخبریاں جو بیان کیا گیا ان کو بتا دیا جائے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ مسائل بتا دو اور تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں، سمجھیں، سوچیں، عقل کو دوڑائیں، عقل کے دوڑے گڑائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وہ سوچ لیں. اور یہ جو دین کے اندر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے وہی شخص کامیاب ہے. اسی کو اللہ راہ دیتا ہے، اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور جو جس کے پیچھے چلا، جس کی بات سنی پیچھے چل گیا، سنی سنی بات پہ عمل کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور سب سال نزدیک یہ انتہائی بری بات ہے جس کی بات سنی اس کی بات مان لی. فرمایا انسان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ جس کی بات سن اس پر عمل شروع کر دیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اب کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا لنبوئنہم البتہ ہم ضرور
ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے فی الدنیا دنیا میں حسنہ بہت اچھا بہت اچھا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور آخرت کا اجر تو البتہ بہت بڑا ہے اور آخرت کا اجر البتہ بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ یہ بات جان لیں کاش کہ وہ یہ بات جان لیں الَّذِينَ صَبَرُوا الَّذِينَ صَبَرُوا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ لوگ صبر کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا إِلَّا رِجَالًا مگر مرد نوحی الیہم نوحی علیہم ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا بس تم پوچھ لو پس تم پوچھ لو اہل الذکر اہل الذکر ذکر والوں سے ذکر والوں سے ان کنتم لا تعلمون ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے اگر تم نہیں جانتے بالبینات بالبینات واضح دلائل دے کر واضح دلائل دے کر والزبر والزبر اور کتاب اور کتاب وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا اور ہم نے نازل کیا الیک الذکر الیک الذکر آپ کی طرف ذکر کو آپ کی طرف ذکر کو لتبین للناس لتبین للناس تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم ما نزل علیہم جو ان کی طرف نازل کیا گیا جو ان ہے کی طرف نازل کیا گیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ تفکر سے کام لیں غور و فکر کریں تاکہ وہ فکر سے کام کریں اور فکر کریں